آج سے گئے کہاں؟ مسجد اقصی تک۔ اب میں نے شیخ عباس قمی کی کتاب، حوالہ مانگنے والے مجھ سے ہی مانگیں گے تو میں انہیں پہلے بتا، منتہی الاعمال میں مسجد اقصی پڑھی کہ مسجد اقصی کیا ہے، مسجد اقصی کسے کہتے؟ میرے ساتویں امام کے پاس، صلوات پڑھنے والے میرے مولا موسیٰ کے پاس ایک راہب آ گیا۔ کون؟ یہ جو عیسائیوں کے ہوتے ہیں، راہب آ گیا، وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ مولا کے سامنے آیا تو مولا نے سوال کرنے سے پہلے جواب دیا۔ بہت دیر تک سوال اس کے ذہن میں آتا تھا، مولا جواب دے دیتے تھے۔ سوال ذہن میں آتا تھا، مولا جواب دے دیتے تھے۔ سوال ذہن میں آتا، مولا جواب دے دیتے۔ کہنے لگا میں آپ کے علم کو تو مان گیا ہوں، لیکن آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ مولا نے فرمایا مجھ سے بڑا عالم کسے مانتے ہو؟ اس نے کہا سندان میں ایک بندہ ہے، وہ مغربین اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور پھر بیت المقدس کی زیارت کو چلا جاتا ہے اور تہجد پھر اپنے گھر آ کے پڑھتا ہے۔ اتنی جلدی فاصلے طے کر جاتا ہے، سندان سے چلتا ہے، بیت المقدس جاتا ہے اور پھر رات کی عبادت اپنے گھر میں، تہجد نماز شب پھر اپنے گھر میں آ کے پڑھتا ہے۔ مولا نے فرمایا میرے علم کو جانچنے سے پہلے جاؤ، پہلے اس سے ملا۔ غور فرمائیے، صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ ہوتا ہے ایسے، پہلے جاؤ اس سے ملاؤ۔ تو وہ روانہ ہوا، رہا گیا، توجہ، وہ اس کے ایک عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا وہ اسے بتاؤ کہ میں ملنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے بتایا، چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مغرب یہاں پہ پڑھتے ہو اور پھر بیت المقدس کی زیارت کو جاتے ہو، پھر آ کے تو نماز تہجد پھر اپنے گھر میں پڑھتے ہو۔ میں نے کہا بالکل روزانہ ایسا کرتا ہوں، ابھی بھی کروں گا۔ اس نے کہا صرف یہ بتا دو کہ تمہارے پاس کون سا علم ہے جس کے زور پہ تم فلسطین جاتے ہو، میں بیت المقدس سمجھانے جا رہا ہوں، اور پھر واپس آ جاتے ہو؟ اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، کہاں جاتا ہوں؟ اس نے کہا فلسطین۔ کس نے کہا میں فلسطین جاتا ہوں؟ اس نے کہا بیت المقدس تو فلسطین میں۔ اس نے کہا وہ نبیوں کی محرابیں ہیں، وہ جو فلسطین میں بیت المقدس ہے نا، وہ نبیوں کی محرابیں ہیں۔ اس نے کہا تم کون سے بیت المقدس جاتے ہو؟ اس نے کہا میں مغربین پڑھ کے بطول کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ یار جسے بات سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے۔ میں بیت المقدس پڑھ رہا ہوں، میں سیدہ کے دروازے پہ جاتا ہوں، وہاں سے ہو کے واپس آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ بطول کے دروازے کا رستہ تمہیں کس نے دکھایا؟ وہ عالم کہنے لگا اور جا کے اس سے پوچھو جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ ذرا توجہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس علم کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا، یہ علم میں نے، بیٹے بیٹھ جاؤ کہیں پہ، بچے بیٹھ جاؤ کہیں پہ، یہ بھی جا کے اسی سے پوچھو جس نے بھیجا ہے کہ میرے پاس علم کون سا ہے۔ وہ واپس آیا، راہب نے آ کے میرے مولا سے پوچھا مولا اس کے پاس کون سا علم؟ فرمایا 4 کلمات کا علم ہے اس کے پاس، 4 کلمات کا علم ہے اس کے پاس۔ اچھا وہ مولا ہمیں مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر ان 4 کلمات کو دل سے مان لیا جائے نا تو بندہ جہاں چاہے وہاں چلا جاتا ہے۔ مولا کون کون سا؟ فرمایا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مولا دوسرا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ میں فکرہ کہوں گا اور اگر آخری دن تک اس کا لطف آپ کے دماغ و دل میں نہ رہے تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ فرمایا پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، مولا تیسرا فرمایا علی ولی اللہ، مولا چوتھا فرمایا چوتھا یہ ہے کہ بطول سچی ہے۔ یار جسے بات پہنچے وہ ہاتھ اٹھائے، اس سے آسان نہیں کر سکتا نا۔
بیت المقدس بھی میں نے بتا دیا. اچھا میں بالکل قریب آ جاؤں. جب اللہ لے گیا سرکار دو عالم کو، جب اللہ لے گیا تو کہاں لے گیا؟ دنا فتد اللہ وکان قاب قوسین او ادنا. آج سرفراز یہ بھی سن لیں، یہ قوسین کیا ہے؟ 2 کمانے یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ، یہی پڑھتے ہیں ہم فاصلہ. پریشان تھا میں، فاصلہ کیا؟ فاصلہ کیا ہے بھئی؟ میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ ہے نا، اس میں نہ میں ہوں نہ آپ ہے. اگر رسول اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے، اس میں رسول نہ ہوئے تو گزارا ہو جائے گا. کیا بات ہے آپ کے سننے کی، کیا کہنے آپ کے؟ اس میں اگر رسول نہ ہوئے تو گزارا ہو جائے گا، اور اگر اس میں اللہ نہ ہوا تو گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. وہ تمہاری شاہ راگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تو پھر یہ 2 کمانوں سے کم کچھ کا فاصلہ کیا؟ پھر خمینی صاحب نے اسے لکھا. ہاں جی، پھر انہوں نے لکھا اسے کہ یہ قوسین کیا ہے. انہوں نے کہا قوسین کمانے نہیں، قوسین ایک وجود ہے. ذرا غور فرمائیے، قوسین کمانے نہیں، قوسین ایک وجود ہے. اور پوچھا گیا یہ وجود کون سا ہے؟ فرمایا ادھر رسول تھے، درمیان میں پردہ تھا، ادھر ہاتھ والا تھا، اور قوسین بر وزن حسنین. یار جسے بات سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھائے. قوسین بر وزن حسنین، اس کا مطلب ہے کہ حجاب اور مصطفیٰ کے درمیان جو وجود ہے انہیں حسنین کہتے ہیں. آپ غور نہیں فرما رہے.